ہجرت ثانیہ میں حبشہ میں، حبشہ کی دوسری ہجرت میں یہ شامل ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی خامد اسلام قبول کر کے ساتھ جاتا ہے، وہاں جا کے مرتد ہوتا ہے۔ وَمَاتَ بِهِ، اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر مرا نہیں، اس کو صحابیت نہیں ملی، حبشہ میں مرتد ہو کر مرا، اس کا ذکر نہیں، کسی حدیث میں نہیں، کسی نے اس کو صحابی نہیں کہا۔ امت کا اتفاق ہے، لیکن جو صحابی ہے دائرہ اسلام میں اس پر بھی امت کا اتفاق ہے، جس کو جو بولنا ہے بکواس کرنی کرتا ہے۔ وہ گٹر کی جس نالی کا کیچوا بچھو ہے وہ وہی منہ مارتا رہے گا، اس کی قسمت میں یہ ہے، اس کے نصیب میں یہ ہے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تان، وہ بھی ایسے جو تبوک جیسی غزوہ میں شامل ہو، اس کے متعلق جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، ہدایت دے، ہدایت دینے والا بنا دے۔ اور کثیر اقوال ہیں، مجاہد کے ہیں، اسحاق کے ہیں، قتادہ کے ہیں، دیگر کئی تابعین کے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ، بڑی ان کی ہوتی، بڑے اچھے حکمران تھے، 2 سال حکومت کی انہوں نے کسی کو کوڑے نہیں مارے سوائے اس کے جس نے امیر معاویہ کو گسا دی۔ اور ان تابعین کے اقوال کا خلاصہ سنن علی ابی بکر میں آپ دیکھ لیں، کتابیں ٹٹولیں، تاریخ دیکھیں، ہم تو تاریخ اپنی ڈراموں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں دیکھیں، تحقیق کریں، تحقیق کے میدان میں آئیں، پتہ چلے سنی سنائی سے ہم نکلیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ معاویہ کا زمانہ اگر تم پالو دیکھ لو ایسا جیسے مہدی کا، عدل و انصاف والا زمانہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوکیت کے لیے بھی دعا کی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں جو حدیث ہے فتوحات والی، مسند احمد میں جو میں نے ذکر کی ہے، یہ سارا بنو امیہ کے حصے میں 132 ہجری تک لگا لیں جس کو زور لگانا ہے، کر لیں جس کو جو کرنا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے نکالتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے، اور ہمارے کھاتے کچھ نہیں آتا، صرف کیا کہ ہمارا ایمان زائل ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، دل خالی ہو جاتا ہے، ہم عمل سے دور ہو جاتے ہیں، کوئی جہمی پلمبر ہو یا کوئی اور بکواس کرنے والا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تان نہ رسول اللہ نے برداشت کی، نہ آج اللہ کے رسول کو کوئی بندہ برداشت کر سکے، آپ کا کوئی مطیع برداشت کر سکے کہ اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کا مطیع فرما بردار نہیں برداشت کر سکے۔ اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی مضبوطی ہے اس میں۔ اور یاد رکھیں، دین، شریعت، اسلام کے یہ ستون ہیں، ان کو اگر متزلزل کر دیں تو پھر دین، شریعت قائم نہیں رہ سکتی، دھڑم گر جائے گی۔ اور یہی مقصد ہے، یہی مفاد ہے، یہی ہدف اور ٹارگٹ ہے۔ اور ہم آج کے کمزور ایمان کے مسلمان انہی چیزوں میں پڑتے ہیں، شکوک و شبہات ہوں، مزہ آنے لگتا ہے ہمیں، اسی طرف جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کا آج کا معیار پتہ کیا؟ پچھلے جمعے میں شاید میں نے یہ ایک جملہ بولا تھا، سب سے زیادہ ویوز کس کے پاس ہیں؟ جو شکوک و شبہات ڈالتا ہے، جو قال اللہ اور قال رسول کی بات کرتا ہے، اس کے ویوز 10 20 30 100 سے اوپر نہیں جاتے۔ مثالیں موجود ہیں، میں آج ابھی جمعے کے بعد کہیں میں نکال کے دے دیتا ہوں آپ کو۔ حدیث کی شرح کرنے والے محدثین، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے مفسرین، ان کی ریکارڈنگز نکال کر دیکھ لیں، جو علی منہج النبوہ ہیں، سلف صالحین والے ہیں، دوسرے تیسرے نہیں، ان کے ویوز دیکھ لیں، اور جو اس طرح کی شتنگڑیاں کرتے ہیں ان کے دیکھ لیں۔ وہ آج کل کے مشہور ہیں، شخصیت ہیں بڑی بڑی، لیکن اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے لوگوں میں شہرت، ترازو نکل گیا، قائم ہو گیا نا، جو چاہتے تھے لوگوں میں شہرت مل گئی، نام مل گیا، اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ اور امام ابن عاشور رحمہ اللہ ایک تفسیر محمد رسول اللہ کی آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا زراعت لگاتے ہیں، اللہ ان کی زراعت میں برکت دیتا ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف ہوتی، کفار کو درد ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں، امام ابن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں، اور ساتھ لکھتے ہیں کہ امام مالک کا یہ استنباط انتہائی باریک، کہتے کیا ہے؟ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین، وکل وعد اللہ الحسنی، ان سے متعلق کوئی بات کسی کے دل میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں کفر، نفاق ہے، کرتا ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ یعجب الزراع، اس کے تحت وہ کہتے ہیں۔ اور
اس کا ہوتا کیا ہے؟ اٹھتا مرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اپنا شمار کفار کے ساتھ کر لیتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ استنباط ابن عاشور کہتے بڑا باریک، حالانکہ ظاہر کچھ ایسا نہیں نظر آ رہا، لیکن رحماء بینہم کے تحت یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار کے تحت یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ہمارے دل کس کے ساتھ محبت، پسند ناپسند، کس کے ساتھ کیسی، اس کا معیار کیا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المرء علی دین خلیلہ الرجل علی دین خلیلہ، ابو داؤد ترمذی ان میں حدیث موجود۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ بندہ اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے، اس کی مجلس کیسی، اور یہ مجلس کا اثر ہوتا ہے جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہ مجلس کا اثر ہوتا ہے جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ المرء علی دین اخیہ علی مرء دین خلیلہ، اپنے دوست کے دین پر اس کو پہچان لیا جائے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ، ہر کوئی دیکھے، تم میں سے سب یہ دیکھے کہ اس کا دوست کیسا ہے، ایمان میں مضبوط ہے، منہج النبوہ پر ہے، اس کا سلامت ہے دل، ایمان میں کیفیت اس کی کیسی ہے، یا شکوک و شبہات اور اس طرح کی اس کی مجلس گفتگو ساری ہے، تمہیں تمہارے ایمان کا بھی پتہ چل جائے۔